بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، ہم جمال القرآن میں صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے 6 صفات پڑھ لی تھیں جو ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے نمبر 7، اتباق۔ اتباق کا مطلب ہے ملنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے، اور ایسے حروف 4 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا۔ اتباق کا مطلب چپکنا، لپٹ جانا۔ یہ صرف 4 حروف میں پائی جاتی ہے۔ جب آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو آپ کی زبان اوپر تالو کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ نمبر 8 ہے انفتاح، کھلنا۔ جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جائے، جیسے قاف میں لگ جاتی ہے، خواہ نہ لگے۔ اور مطبقہ کے سوا سب حروف منفتحہ ہیں۔ یہ دونوں صفتیں اتباق اور انفتاح بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی اتباق کی ضد انفتاح ہے۔ ان کو ادا کرتے وقت زبان کا جو بیچ ہے اوپر تالو سے لپٹتا نہیں ہے، الگ رہتا ہے۔ نمبر 9 ہے اذلاق، پھسلنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مذلقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارے سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ فرغ من لبن، یعنی ان میں سے جو حروف شفیہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ شفیہ کا مطلب بھی یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور جو شفیہ نہیں ہیں وہ زبان کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی طالبات؟ اذلاق، پھسلنا، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان اور ہونٹ کے کنارے سے یہ حروف بہت آسانی سے جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں: فرّ من لبن، فا، را، میم، نون، لام اور با۔ ان کو حروف شفیہ بھی کہتے ہیں، یعنی حروف شفیہ میں سے یہ حروف ہیں، اور یہ ہونٹ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے نمبر 10 ہے اسمات۔ اسمات کا مطلب ہے خاموش کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مصمتہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ کہ یہ حروف اپنی مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے۔ مزلقہ کے سوا سب حروف مصمتہ ہیں۔ یہ دونوں صفتیں اذلاق و اسمات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے وقت مخرج سے حروف مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے ہیں، نرمی سے ادا نہیں ہوتے۔ اور اذلاق اور اسمات ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی اذلاق کی ضد اسمات ہے۔ ان 10 کو صفات متضادہ کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی ضد یعنی مقابل ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ جیسے اذلاق، اسمات، انفتاح، اسمات، جو صفات آپ نے پڑھی ہیں یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ جو آپ نے اب پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ صفات غیر متضادہ، جن کی ضد ہے، جیسے اذلاق، اسمات، انفتاح، ہمس، جہر، شدت، رخوت۔ ان کی ضد ہے، یعنی شدت کی ضد، رخوت، توسط۔ ان کو کیا کہیں گے؟ صفات متضادہ کہیں گے۔ اور جن کی کوئی ضد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ تو کوئی حرف بچا ہوا نہیں رہتا، بلکہ جتنے حروف ہیں ہر حرف پر مقابل والے صفتوں میں سے کوئی نہ کوئی صفت آئے گی۔ اور صفات غیر متضادہ بعض حروف میں ہوگی اور بعض میں نہ ہوگی، اور وہ صفات غیر متضادہ یہ ہیں، یعنی صفات متضادہ یعنی تمام حروف میں صفات متضادہ پائی جاتی ہے۔ اگر ہمس نہیں ہے کسی میں تو جہر ہوگا، اگر شدت نہیں ہے تو رخوت ہوگی، یعنی تمام حروف پر یہ صفات جو صفات متضادہ ہیں پائی جاتی ہیں۔ اور جو صفات غیر متضادہ ہیں یہ کسی حروف میں ہوتی ہے، اور یعنی چند حروف میں ہوگی اور باقیہ میں نہیں ہوگی۔ صفیر، سیٹی۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کی نکلتی ہے،
ایسے حروف 3 ہیں، صاد زا سین، یعنی ان صاد زا سین، ان کو ادا کرتے وقت سیٹی سی آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ نمبر 12 قلقلہ، حرکت دینا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حالت سکون میں ادا کے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ قلقلہ مطلب حرکت دینا، جنبش کرنا، مخرج میں ہلا کر پڑھنا۔ جب یہ ساکن ہو، جیسے با ساکن ہو، قاف ساکن ہو، تو ان کو ان کے مخرج میں ہلا کر پڑھنا، جیسے اقرا، اقرا۔ اور یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ لین، لین نرم ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ کہ ان کو مخرج سے ایسے نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے۔ اور ایسے حروف 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، جبکہ ان سے پہلے والے حرف پر فتح ہو، زبر ہو، جیسے خوفن، صویفن۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، خوفن، صویفن۔ ان کی مثالیں ہیں واو ساکن، یا ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یہ اپنے مخرج سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں۔ انحراف، ہٹنا، لوٹنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو منحرفہ کہتے ہیں، اور وہ حروف 2 ہیں، لام اور را۔ مطلب اس صفت کا یہ کہ ان کے ادا کے وقت لام میں تو زبان کے کنارے کی طرف اور را میں کچھ زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کے موقع کی طرف میلان پایا جاتا ہے، یعنی لام ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کی طرف اور را ادا کرتے وقت زبان کی پشت اور لام کے جو موقع یعنی جہاں سے لام ادا ہوتا ہے وہاں زبان لوٹتی ہے۔ لام ادا کرتے وقت را کے مخرج کی طرف زبان لوٹتی ہے اور را ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف لوٹتی ہے، لام کے موقع کی طرف ملان پایا جائے، اس کا یہی مطلب ہے کہ لام ادا کرتے وقت را ادا کرتے وقت زبان کی پشت اور کچھ لام کے موقع کی طرف ملان پایا جائے، یعنی جہاں سے لام ادا ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تقریر، دہرانا، یہ صرف سے اور را میں پائی جاتی ہے۔ مطلب اس صرف کا یہ ہے چونکہ اس کے ادا کرتے وقت زبان میں ایک ریشہ یعنی لرزہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ اس میں تکرار ظاہر کیا جائے بلکہ اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ اس پر تشدید بھی ہو کیونکہ وہ پھر بھی ایک حرف ہے، کئی حرف تو نہیں، یعنی را کو ادا کرتے ہو را نہیں کہنا، اگر را کہیں گے تو وہ ایک را نہیں ہوگی، 2-3 را بن جائیں گے، را ایسے نہیں پڑھنا، را۔ جب آپ اس کو آرام سے اور سہولت سے ادا کریں گی تو ایک ہی را ادا ہوگی، را۔ زبان میں ہلکی سی حرکت بھی ہوگی، تکرار بھی ہوگا اور را صحیح بھی ادا ہوگی، لیکن اگر آپ اس میں مزید زیادہ تکرار کریں گے تو ہو جائے گا را، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، را پڑھنا چاہیے۔ تفشی، پھیلنا، یہ صرف شین کی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، شین۔ استطالت، دراز کرنا، یہ صرف ضاد کی ہے، مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ اس کے ادا میں شروع مخرج سے آخر تک یعنی حافظ زبان کی شروع سے حافظ زبان کے آخر تک آواز کو امتداد رہتا ہے، یعنی آواز لمبی رہتی ہے، طویل ہوتی ہے، اس کا مخرج طویل ہے، پورے مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے، یعنی اس ضاد کو ادا کرتے وقت زبان کیا ہے، شروع سے آخر تک طویل رہتی ہے، آواز بلند رہتی ہے، اور زبان کے شروع اور آخر سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور آواز بلند رہتی ہے، آواز جاری رہتی ہے۔ ضاد۔ چھٹا لمحہ، صفات محسنہ محلیہ کے بیان میں۔ یہ صفات سب حروف میں نہیں پائی جاتی، صرف 8 حرف ہیں جن میں مختلف حالتوں میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں۔
وہ حروف یہ ہیں لام، را، میم ساکن و مشدد، نون ساکن و مشدد، اور نون ساکن میں تنوین بھی داخل ہے کیونکہ اگرچہ وہ لکھنے میں نون نہیں لیکن پڑھنے میں نون ہے، جیسے با دو زبر بن، جب ہم پڑھتے بن تو ہمیں نون کی آواز آتی ہے، پڑھنے میں نون کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ الف جس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش یا زبر ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر یا زبر ہو، یعنی ہم وہ صفات پڑھ رہے ہیں جو کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی حروف میں نہیں پائی جاتی، اور سب حروف میں نہیں پائی جاتی، صرف 8 حروف میں پائی جاتی ہیں۔ وہ 8 حروف کون سے ہیں؟ لام، را، میم، نون، الف، واو ساکن، یا ساکن اور حمزہ۔ ان حروف میں جو ایسی صفات ہیں جن میں سے بعض تو یعنی بعض صفات خود بخود آسانی سے ادا ہو جاتی ہیں اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشق کی ضرورت نہیں ہوتی، 1-2 دفعہ پڑھنے سے آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا الف، واو، یا اور حمزہ، کہیں یہ صفات کہیں ثابت رہتا ہے اور کہیں حذف ہو جاتا ہے۔ صرف ان صفات کو بیان کیا جاتا ہے جو پڑھانے میں سمجھ میں نہیں آتی، خود ارادہ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، جیسے پر اور باریک پڑھنا، غنہ کرنا یا نہ کرنا، مد کرنا یا نہ کرنا، یعنی الف، واو، یا اور حمزہ جو صفات ہیں یہ آسانی سے خود بخود ادا ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی خود سے ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جیسے را ہے اور غنہ مد وغیرہ کرنا ہے، یہاں یہ ان کو خود سے ان کے لیے مشق کرنا، ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ آگے ہمارا 7واں لمحہ لام کے قاعدے۔ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش والا حرف ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے اراد اللہ، رفعہ اللہ، اس پر کرنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ پر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفخیم۔ آپ یاد کر لیں، لفظ اللہ کا لام اس سے پہلے والے حرف پر زبر اور پیش ہو تو کیا ہوگا؟ لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اراد اللہ، رفعہ اللہ، اس پر کرنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اس باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ پر پڑھنے کو تفخیم اور باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ اور لفظ اللہ کے سوا یعنی اللہ کے لام کے سوا جتنے بھی لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے، ما واللہم کلہ۔ اور اسی طرح لفظ اللہم میں بھی یہی قاعدہ ہے جو اللہ میں ہے، کیونکہ اس کے اول میں بھی لفظ اللہ ہے۔ تفخیم پر کرنا، ترقیق باریک پڑھنا، صرف لفظ اللہ کا لام زبر اور زیر، زبر اور پیش وہ بھی پہلے والے حرف پر ہو تو پر پڑھا جائے گا، اور اگر پہلے والے حرف پر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی لام ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ آپ نے طالبات یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔